بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، فراہم کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور عظیم نعمت زبان کی بھی نعمت ہے۔ اگر ایک انسان اس زبان کی نعمت کو صحیح استعمال کرے، سوچ و بچار کر کے اس کو درست استعمال کرے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر یہ زبان کے استعمال کو بے قابو کر دے اور زبان کا استعمال بجائے استعمال کرے اور صحیح استعمال نہ کرے تو یہ اس کے لیے جو نعمت کل قیامت میں اس کے لیے زحمت بن جائے گی اور اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ اب ہم نے زبان سے کیا بولنا ہے، کیا الفاظ نکالنے ہیں، کیوں؟ اس لیے ہر لفظ ہم نے سوچ کے نکالنا ہے، ہر لفظ ہم نے سوچ بچار کر کے نکالنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ لفظ ہمارا عمل نامے میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جس لفظ کو انسان تلفظ کرتا ہے تو اس کے جو پاس موجود فرشتے ہیں وہ نگہبان وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، فوراً محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے ویسے رہ گا، کوئی نہیں سن رہا مجھے۔ انسان کسی کی غیبت کر رہا ہو، چغلی کر رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، زبان سے نکال رہا ہو تو اس وجہ تک میں جس کو سنا رہا ہوں یہ سن رہا اور کوئی نہیں سن رہا، نہیں، یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ انسان کے زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی جو لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے وہ بھی کرامن کاتبین جو انسان کے فرشتے ہیں وہ انسان کے الفاظ کو سن رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی الفاظ جو بھی کلام کریں اس کو مکمل سوچ بچار کر کے پورے دھیان سے نکالیں۔ اور زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ اوندھی منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کہا تھی یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم ان باتوں پر جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، جن کا ہم کلام کرتے ہیں، ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا ان پر بھی ہم کل قیامت میں پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا کا یا معاذ، اللہ کے نبی نے پیار کے انداز میں سمجھانے کے لیے جملہ فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے تجھے گم کر دے، کیسی بات کرتے ہو؟ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا هل يكب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، کہ کئی لوگ، بہت سارے لوگ جہنم میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے اور صرف کیا ہوگی؟ ان کی یہ زبان وجہ ہوگی، اس زبان کی وجہ سے جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو زبان انسان استعمال کرے زبان کا تو دھیان سے استعمال کرے، توجہ سے سوچ بچار کر کے استعمال کرے، اس کو بے جا فضول جگہ میں استعمال نہ کرے، لیانی کام باتوں میں استعمال نہ کرے، کسی کی غیبت میں استعمال نہ کرے، چغلی میں، گالی گلوچ میں، جھگڑے میں اس کو استعمال نہ کرے، بلکہ اس کو استعمال کرے اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اچھی باتوں میں، خیر کی باتوں میں انسان اس کو استعمال کرے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جس کا مفہوم آپ نے فرمایا انسان کو چاہیے یا تو وہ خاموش رہے یا تو منہ سے بات نکالے تو اچھی بات نکالے، فلیکل خیرا، اچھی بات نکالے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو لیصمت، وہ خاموش رہے، پھر اپنی زبان کو نہ کھولے، اور زبان کو کھولے گا اچھی بات نہیں نکالے تو خواہ مخواہ بری بات نکلے گی، جب بری بات نکلے گی تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو احتیاط استعمال کریں، اور زبان ایک ایسا وار ہے، ایسی تیز دھاری تلوار ہے جس سے جسم کے تمام اعضاء بھی درخواست کرتے ہیں تو جو خدا کا وعدہ ہے ہم تیرے پیچھے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھے ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ زبان کے تمام الفاظ، حدیث پاک کے الفاظ بلکہ یہ ہیں فَإِنَّ الْأَعْدَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تقول کہتے ہیں اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، وَنَحْنُ بِكَ، ہم تیرے پیچھے ہیں، وَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھے رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھے ہوئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ من محترم ہم زبان کے استعمال کو درست کریں، اچھی بات کریں، ایسی بات کہ جس سے لوگوں کو دل جڑیں، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے لوگوں کو دل ٹوٹ جائے، لوگوں کی زندگی برباد ہو جائے، بلکہ ہم ایسے منہ سے بات نکالیں جس سے لوگوں کے دل جڑیں، لوگوں کی زندگیاں بنیں اور ہماری زندگی بھی بنے، ہمارے اعمال نامے میں ہمارے زبان کے گناہ کم ہوں اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو زبان کے گناہ ہیں ہمارے نامے میں زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ زبان بہت ہی خطرناک تیز دھاری تلوار ہے،
اس تلوار کو سنبھال کر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو پہلے دانتوں کی باڑ لگائی ہے، پھر یہ جو ہونٹوں کی باڑ لگائی ہے، ان دو باڑوں کے اندر زبان کی تلوار کو اللہ نے رکھا ہے، کمر کر کے رکھا ہے، تاکہ یہ احتیاط سے انسان استعمال کرے۔ اس کے باوجود بھی ہم کتنی اس کو تیز چلاتے ہیں، بے فضول استعمال کرتے ہیں، گناہ کے کاموں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ شانو اس زبان کے استعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔